نعرہ رسالت یا رسول اللہ سلیمان نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج ولا جف ذو وجاج الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی تعداد میں آپ عزاداران حسین علیہ السلام تشریف فرما ہیں. کوشش کریں سرکار امیر کائنات کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. ہے اجازت نوکری شروع کریں سرکار. آل محمد کے خالق کے ذکر کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. اس پورے گھرانے کی مالک عزت میں، رزق میں، صحت میں، زندگی میں، اور آپ کی عزت، رزق، صحت، زندگی میں مالک مزید اضافہ فرمائے. ہمارے بزرگ سردار امیر مختار خان صاحب، ہمارے بزرگ سردار عاشق خان صاحب، ہمارے بھائی سردار علی عمران خان صاحب، سردار حسن صاحب، ڈاکٹر اکبر عباس صاحب، اور جتنے اس خانوادہ کے عزادار یہاں پر تشریف فرما ہیں جو نہیں آ سکے، ان کے لیے آپ تمام عزاداروں کو مالک ہر وبائی امراض سے محفوظ فرمائے. مالک ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے. امام حسین علیہ السلام کی ماں اپنے پاک بچوں کے صدقہ میں جتنے عزادار جہاں پر مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے. سردار جاوید خان صاحب کو مالک شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے. سید علی عباس کاظمی صاحب کو میری مخدومہ آج کے دن کے صدقہ میں صحت و سلامتی عطا فرمائے. جتنے عزادار بے اولاد ہیں میری مخدومہ اس ذکر کے صدقہ میں ان کو زندگی والے بیٹے عطا فرمائے. جتنے عزادار مقروض ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، مالک رزق میں اضافہ فرمائے. جتنے عزادار جس سلسلہ میں پریشان ہیں مالک پریشانیاں دور فرمائے. ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے. اس وبائی مرض سے میرے وطن عزیز کی مالک حفاظت فرمائے. امام حسین علیہ السلام اس ذکر کے صدقہ میں جو ہماری منتیں مرادیں ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما کر مالک ہماری دعائیں مستجاب فرمائے. وارث زمانہ میرے مالک کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے. ہم گناہگاروں کو اپنے سرکار کی زیارت نصیب فرمائے. اس غم کے علاوہ مالک آپ کو اور بانیان کو ہر غم سے محفوظ فرمائے. بڑے محترم عزت والے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ بڑے ایلیٹ کلاس لوگ مجھے آج سن رہے ہیں. تو ایسے مجمع میں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ایسے مجمع میں خوبصورت بات ہو جانی چاہیے. جہاں خریدار نظر آئیں تو پھر وہاں پر بولی لگانے کا بھی جی چاہتا ہے سردار صاحب، اور جہاں پر نہ نظر آئیں تو پھر ظاہر ذکر تو وہاں پہ بھی ہوتا ہی ہے. تو لیکن یہاں پر ایک خوبصورت سا ماحول بنا ہوا ہے. بھائی جان یہاں پر تشریف نہیں لا سکے. بسم اللہ حکم. اچھا اس میں کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. حضرت بات شروع ہو گئی جی. حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی نا، بی بی کا نام تھا جناب حنانہ، جنہوں نے اس لفظ پہ قیمت دی ہے ان کو میں خود اپنے دل سے کہہ رہا ہوں واہ واہ. حضرت حنانہ نے اللہ سے منت مانی تھی. کیا؟ بسم اللہ جی. کہ جو میرے حجاب میں بچہ ہے، بسم اللہ سید، جب یہ بچہ میری جھولی میں آئے گا تو اسی بچے کو بیت المقدس اللہ کے گھر کی مجاوری کے لیے میں وقف کروں گی. شار سعد اللہ کی مٹی کو میرا سلام ہے صحیح. اس روزے میں، اس گرمی میں، اس حالات میں جنہوں نے ذکر منعقد کروایا اور جو تشریف لے آئے، مالک آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ کرے. صحیح ڈاکٹر صاحب بھائی جان وہاں پہ سن رہے ہیں، سردار صاحب بھی ہیں، حسن بھائی بھی وہیں پہ ہیں، اور آپ میرے سامنے تشریف فرمائیں. بلکہ یہ لائیو چل رہی ہے، پتہ نہیں کتنے ملکوں میں آپ کو دیکھا اور سنا جا رہا ہے. منت مان لی جناب حنانہ نے.
کہ جو میرے حجاب میں بچہ ہے جب یہ میری جھولی میں آئے گا تو میں اس بچے کو بیت المقدس کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی۔ پہلے تو یہیں رک کر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے روزے کی نقاہت کی وجہ سے آپ توجہ نہ کر سکیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی نگاہ میں جعفر کا اتنا قد ہی نہ ہو کہ جعفر کی بات پہ کیا غور کرنا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 بجے سے لے کر ابھی تک آپ مسلسل مجلس سن رہے ہیں، آپ تھک گئے ہوں، تھکاوٹ کی وجہ سے سید یہ توجہ نہ کر سکے، لیکن لائیو چل رہی ہے۔ جہاں تیرے اور میرے عقیدے کا دشمن آج جعفر کو سن رہا ہے، اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو وہ تسلیم کرے گا کہ جعفر اپنے عقیدے کی اور اپنے ماتمیوں کے عقیدے کی وکالت کر گیا ہے۔ جو زمانے کے علماء کے سامنے جعفر کا جملہ رکھو، اگر منت ماننا بدعت ہوتا پھر اللہ پوری کیوں کرتا؟ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کرے شیعہ نہ ہو۔ ہاں جیو میرے بچوں، جو جوان ہو کے اتنا خوبصورت سماعت فرما رہے سید ہاں جی، ہاتھ اچھے جواناں دے مل کے حیدری، یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے، یہ خیرات نہیں تو اور کیا ہے۔ یار چپ تو نہ کرو، جو داد نہ دے سکے وہ مسکرائے ضرور۔ اللہ اکبر۔ میں نے 2-3 سال یوں کر کے نا علی کے لیے کیا ہے، نہیں سمجھ میں آتا، یوں کرنے سے علی سمجھ میں نہیں آتا، قرآن پڑھو تو پھر علی دل میں آ جاتا ہے۔ اگر منت ماننا آپ جیو، جتنا جی چاہے اتنا جیو، جب جینے سے جی بھر جائے تو پھر مولا کی بارگاہ میں رخصت ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ کے صادق مولا کا فرمان ہے کہ بندہ ہمارا مومن تب تک نہیں مرتا جب تک وہ خود نہیں چاہتا۔ سردار صاحب مولا کی قسم میں میرا دل کرتا ہے میں جگر نکال کے نا شارے کی زمین پہ رکھ دوں، پھر یہ میرے جگر میں دل میں جھانک کے دیکھیں کہ ان کی قدر ان کی عزت ماتمیوں کے میرے دل میں ہے کتنی، ممکن ہوتا تو نکال کے دکھاتا ضرور، جب مروں تو پھر نکال کے دیکھ لینا جو وہاں پر موجود ہوں گے۔ مولا کی عزت کی قسم ہے۔ اور تو کہتا ہے موت اور حیات پر علی قادر نہیں، یہاں علی کا ماننے والا قادر ہے۔ ادھر والے ٹھنڈے ٹھنڈے ہیں، ڈھوک ونجن دے سید ہیں نا، یہ جاوید صاحب کا علاقہ ہے۔ علی تھکنے جانا، ہاتھ بلند فرما لو، حیدری علی۔ جسے ہے روزہ اسے داد کی چھٹی، جسے روزہ نہیں وہ 2 گناہ نہ کرے، روزہ بھی نہ رکھے اور علی کے ذکر میں بھی نہ بولے۔ آپ جیو، اگر منت ماننا بدعت ہوتا پھر اللہ پوری کیوں کرتا؟ استخارہ کر لو، مسئلہ نہیں ہے۔ وہ خطیب ہی نہیں ہوتا جس کی 4 آنکھیں نہ ہوں، 2 ظاہر کو دیکھتی ہیں 2 اندر میں جھانکتی ہیں۔ کتنا علی بس رہا ہے یہ ہر بندے کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ محلہ 100/100 کیونکہ ادھر بڑے لوگ بیٹھے ہیں، یہ تو ویسے نمبر چھین لیں گے یار۔ اس علاقے کا نعرہ ہے بے حیدری یار۔ آپ جیو، منت مان لی جناب حنانہ نے، بچے کو بیت المقدس کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی، جھولی میں آ گئی بیٹی، بچے نے کتنی داد دی ہے۔ اب حضرت حنانہ پریشان ہوگی، بیٹا ہوتا تو اور بات تھی، بیٹی کو کیسے بیت المقدس میں تنہا چھوڑوں؟ بس یہ سوچا، فہاتف بہاتف، ہاتف غیبی سے آواز آئی، اس کو بھی چھیڑے تو پھر 10 دن کھڑے رہے۔ بابا جی آواز آئی، چونکہ وہی انبیاء پہ ہوتی ہے، القا کسی پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے القا کیا جناب مریم کی والدہ پر، حنانہ تیرا کام ہے منت پوری کرنا۔ ہاں اب مجھے پتا چلا کہ میرے خریدار ہیں سے 2-4، لہذا تو جا کے اپنی منت پوری کر، اس کی حفاظت جانے اور میں اللہ جانوں، اور جاتے جاتے ایک بات ہدیہ کر دوں اتنے بڑے لوگوں کے سامنے، جہاں تک مجھے سنا اور دیکھا جا رہا ہے سب کے سامنے ہدیہ کر رہا ہوں۔ مریم بی بی جناب مریم کے نام مریم ہے نا، مریم کے 2 معنی لکھے ہیں لغت والوں نے، 2، تیسرا معنی نہیں لکھا۔
اگر کوئی تیسرا معنی بتایا تو پھر میں اس سے پوچھوں گا کہ بھی چلو میرے علم میں اضافہ ہو گیا. ہیں دو معنی. ایک معنی ہے عابدہ, دوسرا معنی ہے سید کنیز. جعفر اپنے آپ کو داد دے شاید آپ میرے ساتھ شامل نہ ہو سکے, میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں. چونکہ سننا آپ کا کام ہے, پڑھنا میرا کام ہے. میں آپ کے ساتھ سن بھی لوں گا, پڑھ بھی لوں گا, چونکہ گھر ہے میرا نا, میں بانی, آپ سارے ہمارے مہمان. ایک معنی کیا ہے بچوں؟ عابدہ. دوسرا معنی کنیز. چیلنج ہے میرا بھائی, عابدہ تو اللہ کی ہے, کنیز کس کی ہے؟ جو ہاتھ نیچے رہ گیا ہے اس نے مجھے نہیں خریدا ہے. پھر اس کو سردار صاحب چھیڑے تو پھر آگے بات چلی جائے گی. عابدہ اللہ کی ہے ڈاکٹر صاحب, کنیز کس کی ہے؟ یہ مکالمہ ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ اللہ کا. مکاشفہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ احسان گنوانے لگا. کیا عیسیٰ میں نے تجھے بغیر نطفے کے دنیا میں بھیجا, پہلا احسان. عیسیٰ تجھے نبوت دی, رسالت دی, صاحب کتاب دی, صاحب شریعت ہے تو, اول العزم ہے تو. اول العزم بھی ہے, کلمت اللہ بھی ہے, روح اللہ بھی ہے. ٹھوکریں مار مار کے مردے جلا رہا ہے. قیمت مل گئی تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ کوئی گھنٹے والی منت نہیں, میں یہیں بیٹھ کر سنتا رہوں گا آپ کے ساتھ. گھر ہے میرا, پڑھنے نہیں آیا, میں حاضری دینے کے لیے آ گیا ہوں تاکہ حاضری میری لگ جائے. مل گئی قیمت تو پھر دل لگ جائے گا. عیسیٰ میں نے تجھے بغیر نطفے کے بھیجا, تو کلمت اللہ ہے, روح اللہ ہے, آیت اللہ ہے, اول العزم ہے, صاحب کتاب ہے, صاحب شریعت ہے, صاحب امت ہے. عیسیٰ تو ٹھوکریں مار کے مردے جلاتا ہے. عیسیٰ تو مادرزاد کوڑھوں کو شفا دیتا ہے. پتہ ہے تجھے اتنے فضائل؟ اللہ کہتا ہے میں نے عیسیٰ کیوں دیے؟ ہاتھ باندھ کر بلا تسبیح جناب عیسیٰ نے کہا مالک کیوں دیے؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے تجھے اتنے فضائل دیے چونکہ تو میرے محبوب کی بیٹی کی کنیز کا بیٹا ہے. جو پہنچ گئے ہیں ان کے پھیپھڑے ہیں تو تھوڑا بول پڑنا. احسان کرنا جعفر کے اوپر یار, میں منت کر رہا ہوں. اللہ اکبر. جو ہاتھ اٹھ رہا ہے وہ خالی نہیں جائے گا, جو نہیں اٹھا سکا اس کی مجبوری ہوگی. یا رسول اللہ, علی ولی اللہ. اس کا جذبہ بھی دیکھنا. جوان جو بیٹھے ہو, ادھر والوں کو آپ سر میں نوکر ہو گیا. جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں یہی تو ولایت علی کی گواہی میں اٹھ رہے ہیں. میں آپ کو کتنی واہ واہ کروں یار, کتنا مشکل لفظ خریدا ہے شارع سعد اللہ والوں نے. اٹک کی مٹی کا میں بڑا قائل ہوں. اٹک میں سماعت کا بڑا فن رکھا ہے اللہ نے, کیونکہ جس طرح ہر بندہ پڑھ نہیں سکتا, ہر بندہ سن بھی نہیں سکتا. سنتے سارے ہیں لیکن سنتا کوئی کوئی ہے. اللہ اکبر. آپ کے کیا کہنے؟ حضرت مریم کو جناب حنانہ نے اٹھایا فیصلے دینے, اور جس طرح آپ دے رہے ہیں یوں بیت المقدس کی طرف چلی. ابھی دنیا میں مریم آئی, کپڑے میں لپیٹ کر جناب حنانہ چل پڑی بیت المقدس کی طرف. ہائے او جعفر, جعفری مولا کی قسم ہے جملہ کاش یہ میں سنتا, پڑھتا کوئی اور, میں بتاتا کہ جملے میں کتنی گہرائی اور گہرائی ہے. مولا کی قسم ہے. بیت المقدس کی طرف چلی. ابھی مریم آئی حنانہ کی جھولی میں اور لے کر چل پڑی جناب مریم کی ماں بیت المقدس کی طرف. جناب مولانا, بیت المقدس پنڈی اسلام آباد اٹک کی کسی مسجد کا نام نہیں. ہاں, یہ جوان جو پہنچے ہیں, کتنی دیر پڑھا جائے یہاں پر یار. مولا کی قسم ہے, سید مولا کی قسم ہے, کسی مسجد کا نام نہیں. قبلہ اول ہے, کعبہ سے پہلے جسے سجدہ ہوتا تھا وہ بیت المقدس ہے. جس کی جنگ لڑی جا رہی ہے کہ آزاد کروانا ہے, کرواؤ, ہونا بھی چاہیے.
मुसलमानों के अहते में होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि कुफ्फार के कब्जे में बैतुल मक़दस रहे, हम नहीं चाहते कि मजूसियों यहूदियों के कब्जे में बैतुल मक़दस रहे, हम उसके हक में हैं। लेकिन मौला की कसम है, बैतुल मक़दस किबला अव्वल है। मैं सरदार साहिबान के ड्राइंग रूम में बैठा होता तो बात खोल के करता, मेरे बच्चों यहां मजबूरी है, मैक पे मुंह है, मिंबर आले मोहम्मद है, सैयदा मजलिस में तशरीफ फरमाए, उनकी मौजूदगी में मैं इशारा कर सकता हूं, जो इशारे की जबान पूरी दुनिया की जबान है। जहां आपको इंग्लिश, डेनिश, फारसी, अरबी ना है, यूं यूं करो तो पानी वो भी दे देते हैं, तो इशारे की जबान पूरी दुनिया की जबान हो गई ना। बैतुल मक़दस किबला अव्वल है, उसके अंदर जा रही है एक लम्हे की मरियम को उठाकर जनाबे हनाना। तेरी फिक़्ह है जाफर सादिक यानी मेरे मौला की फिक़्ह का मसला है। मेरी मां को हुक्म है बच्चा पैदा करने के बाद पूरे 10 दिन तक महल्ले की मस्जिद में जाना तो दूर की बात है, उसकी दीवार के करीब से गुजरना भी मना है। ले मरियम को उठाकर मरियम की मां किबला अव्वल में जा रही है। न सुन्नियों को एतराज, न शिया को एतराज, न काफिर का फतवा, न गुल्ब का फतवा, न नुसैरियत का फतवा, तो फिर हमें काफिर क्यों कहता है? अपने इल्म में इजाफा कर। मरियम की मां मरियम को उठाकर किबला अव्वल में चली जाए तो सारे चुप हो। अली की मां काबे में बैठी रहे तो तुझ जियो 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 से जो हाथ उठा सकते एक दफा जवान उच्चे हैदरी। मेहरबानी, मैं नौकर हो गया हूं, जो हाथ उठ गए बच्चों सलामत रहो। सरदार साहब भाईजान सारे एक दफा जवान बोल पाओ हैदरिया। काम मजलिस में होते हैं दो जो सामीन के जिम्मे होते हैं। एक तो होती है वाह वाह जो मुझे हो रही है, एक होता है अली का नाम, वो इबादत है। जो मेरे वाला काम है वो फिट है, अली वाला काम जरा ढीला ढीला है, थोड़ा सा जोर लगाए अली का नाम ले। हैदरी बुजुर्ग यहां सलामत रहे जो बुजुर्ग हाथ उठा रहे हैं, आपको मौला कामयाबियां दे जो जवान हाथ उठा रहे हैं। अल अजल 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मरियम को उठाकर चली, हन्नाना ठंडे ना होना, वहीं पे रहो ताकि जज्बा में जज्बा रहे। बैतुल मक़दस में छोड़ी, मेहराब में अल्लाह ने जनाबे ज़करिया को वही की। ज़करिया जी मालिक, इसकी मां के साथ वादा मैंने किया है कफालत का, लेकिन निभाना तूने है। एक दो जो पहुंच गया उससे तो गिन लेना। यानी कफालत का वादा, कफालत में क्या होता है? रिज्क, हिफाजत, परवरिश, तरबियत, सब कुछ कफील के जिम्मे होता है। आप अपनी औलाद के कफील, मैं अपनी औलाद का कफील, तो सब कुछ कफालत में वाजिब होता है। अल्लाह ने कहा इसकी कफालत का वादा है। मैं है पता है क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है ना जहां पर मेरी निगाह है। जब आप मेरे साथ वहां पहुंचेंगे तो फिर आप भी कहेंगे भी क्या बात है। कफालत का वादा अल्लाह ने कहा ज़करिया मैंने किया है, निभाना तूने है। और कुरान कह रहा है वकफ़ा लहा ज़करिया, हजरत मरियम की कफालत जनाब ज़करिया ने की। यार कुफ्र, शिरक, गुल्ब, नसैरियत, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, करंट मीडिया, कहां कहां पर बैठकर हमारी मजहब की तर्जमानी करने वाले बेवकूफ लोग इकट्ठे हो गए हैं, जो पता नहीं अपनी जबान में जो आता है कहना शुरू कर देते हैं और बदनाम पूरा मजहब हो जाता है। वो तेरा अकीदा होगा, शिया का अकीदा नहीं हो सकता है। हुसैन की कसम है, जिस तरह ना मिली कीमत तो दुख बड़ा लगेगा, छोड़ नहीं सकते शारा सादुल्लाह को, दुख तो कर सकते हैं ना। जिस तरह मरियम की कफालत का वादा अल्लाह
اللہ کا تھا، نبھایا زکریا نے ہے، اسی طرح مولانا پوری خدائی کو پالنے کا وعدہ اللہ کا ہے، نبھاتا علی ہے۔ یہ ہے وہ عشق مرتضیٰ جو آپ کے چہروں سے نظر آ رہا ہے۔ ایک دفعہ ہی کو نعرہ اونچے ہاتھ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جی ہو؟ ادھر بھی ہے کوئی شیعہ؟ اچھا، ہاں وہ تو یہ عجب ہے، جس طرح کہ جناب ابراہیم کو جناب جبریل نے آ کر جناب اسحاق کی خوشخبری دی۔ جناب ابراہیم نے کہا میں 110 سال کا ہوں، میری جو بیوی ہے سارا وہ 90 سال کی ہے، تو کیسے بیٹا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں یہ عجب ہے، عجیب ہے۔ کائنات میں پھر اشرا چاہیے تیرے سوال پر کہ کتنے کام عجب ہیں۔ قرآن کی تلاوت جنات نے سنی، انہوں نے کہا جی عجیب ہے، یعنی یہ بھی عجب ہے۔ ابراہیم کو بیٹا ملا، ابراہیم کہلا کہ یہ عجب ہے۔ زکریا نے بھی کہا یہ عجیب ہے۔ اور واحد پوری کائنات میں تیرا مرشد علی ہے میرا بچہ، جو مظہر العجائب ہے۔ اب اشارہ سعد اللہ لگا ہے۔ عجیب کام علی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے جوان مجلس میں ہوں تو دل لگ جاتا ہے، بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ ایک دفعہ ہاتھ اونچے کر لو جو جوان بیٹھے ہو، حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی حق تھکو نہیں یار، حیدری یا علی۔ خدائی کو پالنے کا وعدہ اللہ کا ہے، نبھاتا علی ہے۔ یار ماں کی جھولی میں بیٹھ کے جب مجلس سنتے تھے تب سے ایک واقعہ سنتے آ رہے ہیں کہ کوفہ کے منبر پر علی بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے بلا تسبیح میرے مرشد علی نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، آ گیا نا یاد، چھوٹے چھوٹے رسالوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو ایک بندے نے پوچھا کہ یا علی یہ کیا کیا ہے؟ فرمایا مخلوق خدا میں رزق بانٹا ہے۔ دو روٹیاں مولوی کہتے ہیں علی سے مانگو تو مشرک ہو جاتا ہے۔ یار اب تو سوشل میڈیا ہر بندے کی جیب میں پوری دنیا ہے یار، جس کو یہ نہیں پتا کہ تم پر فتوے لگ رہے ہیں کہ یہ علی سے روٹی مانگتے ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ نصیری ہیں۔ ذرا مومن کو میرے سامنے لا۔ نہیں پتہ کیا ہے، رزق کی کئی قسمیں ہیں، اس پر بحث کریں تو پھر پتہ نہیں سال کھڑے رہے۔ رزق کی اقسام لکھی ہیں، ان میں جو آخری درجے کا رزق ہے نا، بالکل پست ترین رزق، وہ یہ دو روٹیاں ہیں۔ کتے کو بھی پھینکو تو کھا جاتا ہے۔ ادھر والے ہاتھ تھوڑے بلند ہوتے ہیں، بڑے آدمی ہوں گے نا، ماکن محتاج تو علی کا ہونا ہی پڑے گا نا۔ یزید خبیث بھی یہی چباتا تھا، فرعون، نمرود، شداد، شمر جیسے غلیظ لوگ یہی دو روٹیاں ڈاکٹر اکبر صاحب چباتے تھے، اور یہی دو روٹیاں مولوی کہتے ہیں علی سے نہ مانگو۔ اے یہ ہم فضا سے مانگ لیتے ہیں؟ سر مارنے والا شیعہ ہوتا ہوگا، بزرگوں کو نہیں کہہ رہا، جوانوں سے کہہ رہا ہوں۔ چلو ادھر والے زیادہ بول پڑے، ادھر والے ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر کے داد دیتے ہیں، مشورے والا مجمع مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو عشق والا مجمع چاہیے نا۔ یعنی دو روٹیاں مولوی کہتے ہیں علی سے نہ مانگو، اللہ سے مانگا۔ لائیو کیمرے کے سامنے شارع سعد اللہ سردار علی عمران خان کی مجلس پر جعفر جتوئی تمہیں وہ رزق بتا رہا ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ تیری دعائے قنوت میں تیری مسجد کا پیش نماز بھی مانگ لیتا ہے کیا؟ اللہم ارزقنا زیارت الحسین۔ یہ ہاتھ نہیں، یہ کشکول ہے جو پھیلا ہوا ہے۔
زواری نصیب کرے گا وہ بندہ جو حسین کا نوکر بیٹھا ہے. اللہ اکبر. جو بندہ تھک گیا اس کی معافی ہے. جو جوان بیٹھے ہاتھ اونچے کرنا ہے دری. میں آیت پڑھتا ہوں, پہلے آیت سن لو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. سورت طٰہٰ, جو لائیو سن کر نا ہمیں کمنٹس میں پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہے ہو, ذرا قرآن میں گھر میں قرآن کھول, پھر کمنٹس میں لکھ مجھے کافر. بچے ہیں, بے وقوف ہیں, نام پیدا کرنا ہے, نوکری کر رہے ہیں آپ کی. بندے نام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کوشش میں تھوڑے ہوتے ہیں, خیرات میں ملتے ہیں. سردار صاحب مولا زندگی کرے آپ کی. سورت طٰہٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام, بڑی بات ہے, عرش سے اوپر چلے جاؤ گے. یہ وعدہ ہے, دعا نہیں دے رہا, وعدہ کر رہا ہوں. اگر دل میں علی ہے تو, نہیں ہے تو پھر مٹی میں مٹی بھی پناہ دے لے دشمن علی کو تو بڑی بات ہے, چونکہ وہ تراب ہے اور وہ ابو تراب ہے. میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں, زندگی کے حصے ہوتے ہیں نا. حضرت موسیٰ بکریاں چرا رہے ہیں, ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا ہے. اب اللہ کو پتا نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے. ہاں, تو کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو لا علمی کی وجہ سے نہیں کیے جاتے, ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. اللہ نے کہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ جو گئے ہو پہنچ, انہیں جعفر قبر تک کہے گا واہ واہ, جو نہیں پہنچے میں آپ کا ساتھ ہم سفر. اللہ نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ داہنے ہاتھ میں. اس نے کہا ذا عصایا, مالک یہ میرا عصا ہے. بس جو اللہ نے پوچھا موسیٰ نے بتا دیا, اگلی باتیں اللہ نے پوچھی نہیں. حضرت موسیٰ نے خود بتانا شروع کر دی, پروردگار جب یہ میری بکریاں بھوکی ہوتی ہیں نا, اسی عصا کو میں درختوں پہ مارتا ہوں. کیا بات ہے یار, شارع سعد اللہ لکھنؤ ہے, کتنی مشکل بات پہ بول رہے ہیں آپ کو میں دل سے واہ واہ کر رہا ہوں. یہ پہلا کام, درختوں پہ مارتا ہوں, پتے گرتے ہیں, بکریوں تک رزق پہنچتا ہے, بکری کا رزق کی گھاس ہے. دوسرا کام, جب مالک میں کھڑے کھڑے تھک جاتا ہوں تو اس کی نا یوں ٹیک لگا لیتا ہوں. ابا کے لیے بچے ترس گئے کہ ابا کی آواز کیسی ہے, مجلس میں بولے گا تو پھر انشاءاللہ بولنا شروع کر دے گا. ہاں, بڑا مسئلہ ہوتا ہے. مجلس اگر سرداری, نوابی, چدراہٹ, شان, شوکت, سب کچھ اپنے ڈیرے پہ اچھا لگتا ہے. یہ گھر حسین کا ہے, یہاں نوکر بن کے آنا پڑے گا. ہاں, اگر سردار بن کے ہوگے تو وہ خود سردار ہے. یا سردار سردور کی جگہ کوئی نہیں, نوکری مل سکتی ہے. سرداریاں مولا نے دی ہیں, اپنے ڈیرے پہ اچھی لگتی ہیں, ان کو بساؤ, بستے رہو. باقی یہاں نوکری اچھی لگتی ہے. جب میں کھڑے کھڑے تھکتا ہوں تو اس کی ٹیک لگا لیتا ہوں, جب سوتا ہوں تو تکیہ بنا لیتا ہوں. 3 کام بتائے جناب موسیٰ نے, اللہ نے یہ پوچھے نہیں. اللہ نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے, بس. اور جس طرح جبرائیل نے اللہ سے پوچھا تھا یا رب من تحت هذه الكساء, ڈاکٹر اکبر عباس میں 8 مہینہ بعد میز سے ہاتھ مارے, مولا دی قسم ہے میز سے ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں پی, لیکن گھر ہے نا میرا دل کر گیا ہے. پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ جبرائیل کو پتا نہیں تھا کون ہے. کبھی چکی چلانے آتا ہے, کبھی جھولے جھلانے آتا ہے, کبھی نوکر بن کے آتا ہے, کبھی درزی بن کے آتا ہے, کبھی روٹیاں مانگنے آ جاتا ہے. اس کو پتا تو تھا یہ کون ہے, تو جان بوجھ کے پوچھا. جس طرح اللہ نے جان بوجھ کے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے, اگلے سوال اللہ نے پوچھے نہیں تھے. اللہ کو پتا تھا موسیٰ آگے اپنے عصا کے فضائل خود پڑھے گا,
اسی طرح جبریل کو پتا تھا جب میں پوچھوں گا چادر کے نیچے کون ہے تو آگے اللہ خود ان کے فضائل پڑھے گا. اللہ اکبر. اللہ نے کہا ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدہیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلک یدورا ولا بحر یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. جبریل اگر یہ نہ ہوتے پھر تو بھی نہ ہوتا. اوئے ہوئے ہوئے یار کیا لوگ مل گئے ہیں یار. یار بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مولا دی قسم ہے کیسے لوگوں سے ملاقات کروا دی ہے. کوئی چہرہ ایسا نہیں ہے جس پہ مسکراہٹ نہ ہو. ایک دفعہ ہاتھ اونچے حیدری. سبحان اللہ. یا علی کیا کرتا ہوں میں اس عصا کے ساتھ؟ بکریاں بھوکی ہوتی ہیں تو پتے گراتا ہوں, کھڑے ہوئے تھکتا ہوں تو ٹیک لگاتا ہوں, سوتا ہوں تو تکیہ بناتا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ سانس لو, پھیپھڑے کو دم دو. پھیپھڑے سے آواز نکلتا ہے نا, پھیپھڑا نہ ہو تو بندے سر سر مارتے ہیں. پھیپھڑے سے آواز نکلتا ہے, اس کو دم دے کیونکہ اگلے جملے پر گنجائش نہیں. چھٹی کرے وہ بندہ افطاری کا انتظار کرے, لنگر کرے. اگر نہ بولا تو آج اتنی بڑی بات ہے کہ جو بزرگوں کو تو میں گزارش ہی نہیں کر سکتا, لیکن جوانوں کو میں حکم دوں گا کہ بیٹا باہر جاؤ اگر وہ جملہ کھا گئے. جھوٹے پر اللہ کی لعنت. اللہ نے پورے قرآن میں کسی پر لعنت نہیں کی, جھوٹے پہ لعنت کی ہے. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت اور جلنے والے کا منہ کالا. رضا میرا دل کرتا ہے اڑیں اور واپس ہی نہ لوٹیں. زمین والے علی سنتے ہی نہیں. کسی اور مخلوق کو ڈھونڈیں جسے جا کے علی سنائیں. حسین کی عزت کی قسمیں کھا رہا ہوں. موسیٰ کہتا ہے میں اپنے عصا کے ساتھ پتے گرا گرا کے بکریوں تک رزق پہنچاتا ہوں. یہ عصا ہے موسیٰ کا. اور شارع سعد اللہ ٹگ پنڈی گھیب گوٹ بنجان اسلام آباد پنڈی کے غیور ازادارو, جب بندے نجف جاتے ہیں میرے مرشد علی شہنشاہ کی زیارت کے لیے تو علی کی ذریعے مقدس کے سامنے کھڑے ہو کر جسے پتا ہے وہ زیارت مطلقہ امیر المومنین کی تلاوت کر کے آتا ہے, بارڈر کراس کرتے ہی جعفر کو کافر کہنا شروع کر دیتا ہے. ہر بندہ علی سے کہتا قیمت نہ ملی تو پھر چھٹی ہے میری. ہر بندہ علی سے کہتا ہے کیا اشہد انک اصلا, یا علی میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا عصا ہے. جو پہنچ گیا ہے اسے جعفر بہوا کہہ رہا ہے, جو نہیں پہنچا میں کیا کروں سید. حیدر حیدر بسم اللہ صحیح سرکار نوکر ہوں آپ کا. ایک دفعہ تو اچھا بول پاؤ حیدری. سمٹ گیا وقت کاش ہمارے قبضے میں ہوتا. میں وہیں پر آ جاتا ہوں بیٹا, وہیں پہ آ جاتا ہوں. آپ جی ہیں, آپ کے عشق اور جذبات اور مودت میں مالک مزید اضافہ فرمائے. ایسے نوجوان بچے ہونے چاہیے کیونکہ یہ ہمارا قل ہے. جو علی دا دشمن بڈھا ہوندے نا انہوں جوں گناہ یاد آتے ہیں. ساری رات مسلح میں بڑی یا اللہ میرے گناہ معاف کر مجھے جنت دے, یا اللہ میرے گناہ معاف کر مجھے جنت دے. مجھے اس منبر حسین کی قسم ہے بندوں کے جنت مانگ مانگ کے گوڑے کی مکھ مک گئی ہے سردار جاوید خان. اور جنت روزانہ اپنے دریچے کھول کے تمہیں دیکھ کے کہتی ہے کب آؤ گے. سلام ہے اس بندے کو جس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. سلام ہے. یہ بچہ بول رہا ہے مولوی اب تو کیا کرے گا. نوکر ہو گیا. مشکل ہے قرضے ابن علی کی ادائیگی. ہاں قدرت کو پھر ادھار نہ لینا پڑے کہیں. ہاں کہ
ورنہ تو کچھ نہیں. مجھے ڈر ہے کہ حشر میں اللہ کو اپنا عرش نہ دینا پڑے کہیں. جس نے یہ ربائی لکھی ہے مالک اس کی قلم میں مزید اضافہ فرمائے. کہیں والی بات نہیں، دے گا. وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون فیصلے کر رہا ہے. ایک دو تین چار. جو ہاتھ حسین کے لیے نہیں اٹھا وہ سر دے گا. چھوٹے کام کیے حسین نے. نبی ششدر ہو گئے حسین کے کام دیکھ کر. یعنی یہ جو سجدہ حسین نے کیا ہے آپ کی ربائی سے یاد آ گیا. آخری یہ کسی نماز کا سجدہ نہیں. نہیں مصائب نہیں پڑھ رہا مولا کی حسین ہے. جذبات پہ کنٹرول کرنا. نماز کا سجدہ نہیں. چونکہ حسین کے کام 9 گھنٹے میں پوری کائنات دیکھ رہی تھی، ہر جنس دیکھ رہی تھی. چونٹی سے ہاتھی تک، ہاتھی سے بشر تک، بشر سے ملک تک، ملک سے انبیاء تک، انبیاء سے مرسلین تک. سارے حسین کے کام دیکھ رہے تھے نا. جب حسین کے 9 گھنٹے پورے ہوئے تو کائنات نے فیصلہ کر دیا یہ بندہ نہیں یہ اللہ ہے، یہ بندہ نہیں یہ اللہ ہے. حسین نے سجدہ کر دیا وہ اللہ ہے. قریب رہنا خدا کا واسطہ. وقت سمٹ گیا بابا جی. خدا ملتا ہے. 71 لاشیں اٹھا کے جو سر سجدے میں رکھے اسے جا کے نہیں آ کے خدا کہاں پہ تھے اس سے آگے چلے گئے. اب ایسے کھوئے ہم منزل کی خبر نہیں. اتنے چلے گئے نا. دشت ہے ولایت علی. ذرہ بھی مل جائے نا وہاں سے تو بندہ قلندر بن جاتا ہے. اور جو نہ ڈھونڈے جی تو رہا ہے. یا علی میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا عصا ہے. بابا جی بڑی گل ہے نا. وہ تھا تھکے ہوئے لوگوں سے اب کیا کہوں. یہ ہاتھ میں باندھ سکتا ہوں نا. وہ تھا اللہ موسیٰ کا عصا. علی ہے اللہ کا عصا. 1 2 4 5 بندے چاہیے. یا نجف کا شاہ مدد فرما میرا مولا. بیٹھے یہی رہے جو سرکار سردار بیٹھے ہیں. زیارت میں انہی کی کرتا رہوں. کوئی فرشتے بھیج جو نوکر کو قیمت دے کے چلے جائیں. زیارت میں انہی کی کرتا رہوں. وہ تھا موسیٰ کا عصا. علی ہے اللہ کا عصا. کمزور دل والے علی کو کیوں مانتے ہیں یار. جن سے علی ہضم نہیں ہوتا وہ روٹی کھایا کر. علی کو نہ مانا کر. روٹی چھوٹی تیری ہضم ہو جائے گی. علی تو حلالیوں سے ہضم ہوتا ہے نا. اب خون بتائے گا کہ کون کون سردار صاحب آج یہاں میرے سامنے بیٹھا ہے. وہ تھا موسیٰ کا عصا. علی ہے اللہ کا عصا. موسیٰ کی ذمہ داری ہے 20 بکریوں کو پالنا. اللہ کی ذمہ داری ہے خدائی کو پالنا. جب موسیٰ کے ہاتھ نیچے نہ کرنا خدا کا واسطہ جو جوان بیٹھے ہو. جب موسیٰ کی بکریاں بھوکی ہوتی ہیں تو حضرت موسیٰ اپنے عصا کو ہلکا دیتا ہے. پتے گرتے ہیں بکریوں تک رزق پہنچتا ہے. مولوی ہمیں مشرک نہ کہے اپنے علم میں اضافہ کر. اسی طرح جب خدائی بھوکی ہوتی ہے اللہ علی سے کہتے ہیں حرکت کر یا علی. جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں ان ہاتھوں کو سیدہ کسی کا محتاج نہ کری. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے ان کو بھی خیرات عطا کرے. تھکنا نہیں حیدری. 45 منٹ گزر گئے پتہ بھی نہ چلا. چلے آگے کے بس کریں. سب بولو مل کے بولو دم دم تگی سردار کلندر.
علی کے فضائل کی ضربت تھکا دیتی ہے. بشر کا کیا کام, کتنا برداشت کرے گا علی کو. سبحان اللہ. ہاں زبان تو کرتی ہے لیکن فضائل ضربت ہی ایسی ہے, بشر ہے نا سرکار. موسیٰ کی بکریاں بھوکی ہوتی ہیں, وہ اپنے عصا کو حرکت دیتا ہے, بکریوں تک رزق پہنچتا ہے. خدائی بھوکی ہوتی ہے, اللہ علی سے کہتا ہے, چونکہ اللہ کا ہاتھ ہی علی ہے. اللہ ڈھونڈتی پھرتی ہے کائنات, بدن کو کہاں ڈھونڈو گے؟ غیر مرئی جو نظر ہی نہیں آتا وہ کہاں ملے گا؟ بس علی کا دامن پکڑ کے رکھ, خدا تک پہنچائے گا علی. دوسرا کام موسیٰ کہتا ہے میں اپنی کیا کرتا ہوں کہ تھکتا ہوں تو ٹیک لگا لیتا ہوں. سیانے بندے بھی مجلس سے جون دن نا, ہاں ان کا بھی پتا ہوتا ہے وہ ان کی کہاں سوئی پھنسی ہوئی ہے. اب اللہ تو جسم رکھتا نہیں کہ وہ علی کی ٹیک لگائے گا. خدا علی کی ٹیک پہ نہیں کھڑا, خدائی کھڑی ہے. اب بار بار یوں یوں نہ کروا یار, یوں یوں عادت پڑ گئی ہے تمہیں. کبھی یوں یوں سے نکل, 2020 ہے, دنیا اینڈ پہ چلی گئی ہے, ہم ابھی تک یوں یوں پہ کھڑے ہیں. پھر کہتا ہوں خدائی علی کی ٹیک پہ کھڑی ہے, میں نہیں کہہ رہا, خود علی کہہ رہا ہے. علی کہہ رہے انا قطب بین السماوات والارضین. علی کہتے 7 زمینیں اور 7 آسمانوں کے درمیان میں علی قطب ہوں. جاوید خان مولا دی قسم میں پہنچ گئے ہو. جو بزرگ تو پہنچ گئے, بچوں کو پہنچائیں. ہمارے پرانے زمانے میں دادیاں, نانیاں, پھپھیاں, مائیں چکی چلاتی تھیں ہاتھ سے, اس سے آٹا بنتا تھا. چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں, ایک اوپر ایک نیچے پتھر کے, درمیان میں کیل ہوتی ہے, اسی کو عربی میں قطب کہتے ہیں. اب صرف لطف لینا, دانت بڑی ہوگی. اگر 45-46 منٹ میں میرا دانت سے پیٹ نہیں بھرا نا, تو اگلے 2-4 منٹ میں کتنا پیٹ بھر لوں گا. آپ نے حد کر دی. مولا آپ کی ذوق کی مودت میں مزید اضافہ فرمائے. جو مانگنے آئے ہو آج کے دن کے صدقہ میں لے کے جاؤ گے, خالی نہیں جانے لگے. بڑی روحانی بارگاہ, ہاں نیت کے سودے ہوتے ہیں مولا کی. اس میں فرماتے ہیں میں علی قطب ہوں. وہ کیل ہوتی ہے نا جو چکی میں, اس کو قطب کہتے ہیں. تو ایک عورت جب آٹا پیس کے اٹھتی ہے تو دوسری آتی ہے پیسنے. وہ اوپر والا چکی کا جو پارٹ ہوتا ہے نا, اس کو اٹھاتی ہے. ایک اتنا سارا کپڑا ہوتا ہے, اس کو صاف کرتی ہے نا جی. 10-15-20 دانے اس کے پاس پڑے ہوتے ہیں, وہ نہیں پسے. ہم نے اپنی پھپھیوں دادیوں سے پوچھا کہ اماں یہ 2-2.5 کلو گندم پس گئی, یہ 15-20 دانے نہیں پسے. انہوں نے کہا بیٹا چونکہ یہ کیل کے قریب پڑے ہوتے ہیں. اب تو پہنچ ہی گئے ہو نا سارا شارع سعد اللہ. 1-2 جسے روزہ ہے وہ اس کے معافی ہے, اسے معافی ہے, اس کو معافی ہے. اگر سب کو روزہ ہے تو سب کو معافی ہے. ورنہ خدا کا واسطہ جو مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا, وہ علی کے فضائل سن کر, چونکہ علی سیام المومنین ہے, ہر مومن حلالی کا روزہ ہے علی. حقیقت روزہ علی ہے, حقیقت اذان علی ہے, حقیقت نماز علی ہے, حقیقت کعبہ علی ہے, حقیقت قرآن علی ہے. خدا کا واسطہ جو جوان بیٹھے ہو, مجھے نظر آنا چاہیے کہ ان کو علی اکبر کی دعا ہے. انہوں نے کہا بیٹا چونکہ یہ کیل کے پاس پڑے ہوتے ہیں, اسے عربی میں قطب کہتے ہیں, اس لیے نہ انہیں اوپر والا پارٹ نقصان دیتا ہے نہ نیچے والا پارٹ. جلنے والے کا منہ کالا, مولوی تو نمازوں سمیت جہنم جائے گا, صرف علی والے ہیں جو نہیں جائیں گے. تھکنا نہیں, ذرا چہرے پہ مسکراہٹ لاؤ, اداسیاں دور فرماؤ. نہ آپ کے گنے چنے ہجوم سے لے کر ہجوم میں معاشر تک کا ضامن ہوں.
اس منبر سے لے کر جہاں تک جعفر کا جملہ لے جاؤ میں ضامن شیعہ علماء کی بات کر رہا ہوں. اہل سنت بھائیوں سے میری بات ہی نہیں, انہوں نے مجھے بلایا ہی نہیں, میں ان سے بات کیوں کروں؟ ان کے لیے میری بات حجت نہیں, وہ اپنے علماء سے متفق ہوں. علی اتنا سستا نہیں کہ ہر بندے کو دیا جائے. فرقہ واریت کو ہوا نہیں دینی چاہیے, جو جہاں پہ ہے فٹ ہے ٹھیک ہے. ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں, ہم اپنے ملک کا امن چاہتے ہیں, لیکن علی علی ہے, علی علی کرنے سے تو ہمیں کوئی روک ہی نہیں رہا. بس آپ توجہ فرمائیں. شاہ صاحب بھی تشریف لے آئے ماشاءاللہ, تو ان کے آنے تک کہ میں انتظار میں تھا. مالک ان کی زندگی فرمائے, سفر آسان رکھے, امام حسین ہر وبا سے بیماری سے محفوظ فرمائے. آؤ بسم اللہ بادشاہ, بسم اللہ. بس سمیٹیں قریب ہیں. قیامت کا منظر ہوگا, نہ نظر آئے تو میں مجرم. وہیں علی سے کہنا ہے اس نے 27 رمضان کو شارع سعداللہ جھوٹ بولا تھا, اس کو پھینکو جہنم. اگر منظر نظر آئے تو پھر گواہی دینا کہ یا علی سے نے ہمیں سنایا تھا. دو میں سے ایک کام ضرور کرنا پڑے گا وہاں پر. یوں محشر کا میدان ہوگا, منبر لگیں گے میرے سرداروں کے, اور یہ بھی مبارک ہو آپ کو جو علی کو مانتے ہو. جب قیامت کا دن آئے گا نا تو بڑے بڑے بڑے, میں نام نہیں لینا چاہتا, پھر آپ بھی مجھے کافر کہنا شروع کر دیں گے. بڑے 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 لوگ سر پیدل چل کے اللہ کی عدالت میں جائیں گے, علی والے سوار ہو کے جائیں گے. زندگیاں ہوں سردار صاحبان کی, سلامت رہیں جنہوں نے عزاداری کا انعقاد فرمایا ہے. آخری بات ہے, ورنہ تو کھڑے رہے تو پھر پتہ نہیں کہاں تک کھڑے رہے. تخت لگے ہوں گے مولا کی منبر کے سم, ایک بندے کو فرشتے یوں رسیوں میں بلا تشبیہ جکڑ کے گھسیٹ کے جا رہے ہوں گے. نامان علی کو, علی منت والا پیر تھوڑا ہے. خط لکھا تھا علی نے کہ مجھے مان, الچی بھیجا تھا نہیں. علی کو ماننے کا جو سب سے چھوٹا فائدہ ہے نا میرے جوانوں, سب سے چھوٹا فائدہ وہ یہی ہوتا ہے کہ بندے کی ماں شریف ہے. پیچھے ویکھن نال کی ہونا, پوچھ کے داد دینی ہوتی. جی بسم اللہ. ہاں قسم حسین کی اس کا ہی دکھ زیادہ ہے. جہان بھر میں کسی موڑ پر کسی لمحے علی کو جس نے بھی چھوڑا حرام زادہ ہے. رسول نے فرمایا یا علی انت خیر البشر من ابا فقد کفر. یا علی تو پوری کائنات میں سب سے افضل ہے, جس نے تجھے جب جہاں جس وقت جہاں بھی چھوڑا وہیں پہ کافر ہے. یار بندہ یوں نہ کرے, کھلتے پوے مسکراتے لیتا ہے نا. ختم ہوگی, میں سید کے حوالے ممبر کرنے لگا ہوں. بندے فرشتے زچیروں میں جکڑ کر نا جہنم کی طرف گھسیٹ کے جا رہے ہوں گے. گناہ گار کو گزریں گے علی کے ممبر کے سامنے, نگاہ پڑے گی میرے شاہر ولایت کی. علی آواز دے سکتے ہیں, وہ علی ہے بلا تشبیہ. علی فرشتوں کو آواز دیں گے رکو. جی مالک ہے, کدھر لے کے جا رہے اسے؟ بیٹا بڑی گل ہے. مولا جہنم ہو کیوں؟ انہوں نے کہا سرکار یہ اس کا نام اعمال ہے. ملاحظہ فرمائے, ایک نیکی نہیں, پر ہے گناہوں سے. پاگل ہے ہم, ہمیں بچے پیارے نہیں, زمانہ سمجھانے والا, اور ہم علی پر پکے کھڑے ہیں کہ تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو جوان ہے, تو فلاں ہے, تو ڈھمکان ہے, اپنا گھر بچا, اپنی بیوی بچا, پھر بھی ہم علی 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 کرتے جا رہے ہیں. زمانے کی باتیں سنے کہ قرآن کی مانے. علی فرماتے ہیں اس کا نام اعمال جیب میں ڈال, اس کی پیشانی کو پڑھ, یہ گنہگار ہے, میرا گستاخ نہیں ہے. جیو جیو
जियो जियो जियो, जो हाथ नहीं उठा सका वो भी जियो। इन आंखों को सलाम है जो मोहब्बत अली में बरस भी पड़ी। एक किसी अपने नौकर को अली आवाज देंगे, अबू जर, सलमान, हुज़ैफा, अम्मार, किसी को, जी मालिक, बस इसका हाथ पकड़ जन्नत में छोड़ो, ऐसे भटकता फिरेगा। एक गल चंगी नहीं, औखी जन्नत लेनी है तो वो भी है, हाँ वो भी है। सिर्फ देखो भाई, शहीद होने के लिए क्या करना पड़ता है, कितने काम करने पड़ते हैं बताऊं? घर छोड़ना पड़ता है, घोड़े पे सवार होना पड़ता है, जीरा पहनो, खोद पहनो, तलवार उठाओ, तीर उठाओ, नेजा उठाओ, मैदान में जाओ, रज्ज पढ़ो, उसका मुकाबला करो, उसका करो, जख्म लगाओ, जख्म खाओ, प्यास भूख बर्दाश्त करो, जख्मी घोड़े से गिरो, तड़पते हुए रूह निकल जाए, फिर शहादत का रुतबा हासिल होगा। क्या मांगता है अली से? एसी वाले कमरे में मर जा शहीद। हाय 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 हाय, खत्म हो गई बात। जाओ इसको जन्नत छोड़ो। मौला के मिंबर की कसम, सैयदा की इज्जत की कसम, आज के दिन की कसम, अमीरुल मोमिनीन की पेशानी की कसम, सैयदा आलिया के सफरों की कसम, सैयद साजिदीन की पाक आंखों की कसम, इतनी कसमें खाई हैं, फिर भी कोई शक करे तो फिर उसके मुकद्दर में अल्लाह ने अली लिखा ही नहीं है। जब अली इसको जन्नत में भेजकर फारिग होकर बैठेंगे, भाईजान पूरा टोला आएगा, टोला किबला, टोला, जिनके सरों पर नमाजों के टोकरे होंगे। वो जिब्राइल से कहेंगे, कहां बैठा हुसैन का नाना, हमारी नमाजों पे दस्तखत फरमाए और हम जन्नत में जाएं। इतनी कसमें खाई हैं। अभी 7 कदम दूर होंगे मुस्तफा सरकार के मिंबर से, उठेगा जलाल के आलम में बतूल का बाबा, जिब्राइल को देखकर फरमाएगा, जिब्राइल मारने चूतियों ने नमाजों समेत जहन्नम फेंक। मौला वो क्यों? फरमाया, इनकी नमाजों से अली की दुश्मनी की बदबू है। बचा अपनी इबादत को बदबू से, अली को मान ले। आप सलामत रहे, सदा सुखी रहे, मेरे सरदार सलामत रहे, मेरे भाई सलामत रहे, आजादार सलामत रहे, सादात सलामत रहे, इज्जतदार सलामत रहे। भाईजान मेहरबानी। कायनात का अमीर है अली। अमीर इतना है कि कायनात कुन में रखता है, और गरीब इतना है कि बतूल की कब्र का निशान मिटा दिया। जो पहुंच गए हो उनकी है निकल भी गई है। ये सीना प्यारा ना करें, आज 27 रमजान है। पता है 27 रमजान को कितना दुख वाला दिन है। शाम में आज के दिन खुशी मनाई गई थी, अली की शहादत की इतला 27 को शाम पहुंची थी। तो कातिल हो जाना और बात है, कातिल के लिए खुश होना और बात है। ये सबसे बड़ा दुख होता है। ये है करने वाले जो है ना, ये करीब तो बैठी है पर्दे में, अली की गरीब बेटी, जो पूरी दुनिया में चल चल के पुरसे वसूल फरमा रही है। जो आई तेरे लिए है, हमारे लिए नहीं आती अली की बेटी। वो खुद आलम गैर मुअल्लिमा है। वो जाफर को या सैयद इकबाल हुसैन शाह को सुनने नहीं आई, वो आपको सुनने आई है कि जो है करते हो ना, इस है के लिए तरस रही है ज़ैनब आलिया। उसको खाली ना भेजी। मेरे वक्त में है ना कर सके, सैयदजादे के वक्त है करी, है कर कर बगैर घर न जाना, वरना आने का मकसद कुछ नहीं। एक ही रिवायत पढ़नी है, वक्त खत्म हो गया है, वो भी मेरा हिस्सा हो जाए। हर आंख का वजू हो गया है, लेकिन दर्द का एक हिस्सा है जो इन आंखों के हवाले करना है, जो नाम सुन के समंदर बन गई हैं। मौला के समय जो अली की शहादत है ना, वो 10-15 मिनट्स में खत्म नहीं होती। 10-15 मिनट में वही शहादत है जो सारे बच्चों को याद है। अली की शहादत के पहलू हैं। पता है कितनी पर्दादार थी अली की बेटी? बताओ ना, वो आपके बच्चों को याद है। 3 जमादियो सानी, आधी रात, सैयदा का जनाजा, अली, हसनैन, सलमान, अबू जर उठाकर चले। आपके बच्चे जानते हैं, गली का मोड़ मुड़े, अली को एक 4 साल की बच्ची का साया नजर आया जनाजे के नीचे। तड़प के अली ने कहा, हसन ये कौन है? बाबा मेरी बहन ज़ैनब आलिया आ रही हैं। जहां जहां पे सैयद और अज़ादार बैठे हो, आपकी है बताएगी कि कितना दर्द है आपके सीनों में।
जाफर है के लिए खैरात मांग रहा है, अपने लिए नहीं, मखदूमा के लिए। अली फरमाते हसन जनाजा रख, पहले मेरी पर्दादार बेटी को घर छोड़ के आ। हसन जैसे इमाम ने बाबा के सामने हाथ बांध कर, बाबा हम 3 इमाम साथ हैं, बाबा आधी रात है, मदीना सोया हुआ है, घुप अंधेरा है, जाने दो जन्नतुल बकी तक मेरी बहन को। मातम करके अली कहते हसन हो सकते अचानक कोई गली में आ जाए, उसे मेरी बेटी के कद का तो पता चल जाएगा ना। अगले जुमले पर या मुझे मार देना या फिर है करते रहना। जो अली सैयदाओं के जनाजे में ज़ैनब को बर्दाश्त नहीं कर सका, पता नहीं 21 रमजान को ज़ैनब कितनी तड़पी थी, कूफा से नजफ तक बाबा के जनाजे के साथ यूं बाहें फैला के चली, है करके कहती है बाबा मुझे किसके सहारे पे छोड़ के। सर का मातम कर लेना एक दफा जो जवान बैठे हो, मिन्नत कर रहा हूं, तकलीफ है आपको। खत्म हो गई मेरी पढ़ाई। 1 मिनट से पहले मैं मिंबर खाली करने लगा हूं। 40 हिजरी 18 रमजान जनाब फिजा सलामुल्लाह अलैहा से रिवायत है। अयो मेरा अल्लाह, मर जाता जाफर आले मोहम्मद के गुर्बत ना पड़ता, पढ़नी भी पड़ती तो इनके घर के मर्दों की गुर्बत पढ़नी पड़ती, पर्दादारों की गुर्बत ना पढ़नी पड़ती। फिजा कहती है असर की नमाज के बाद अली घर आए 18 रमजान को, 19 को ज़रब लगी। मुझे अली फरमाते हैं फिजा मेरे शहर में 18 कुर्सियां लगा, 9 इधर 9 इधर, एक कुर्सी आयो मैं सदके, एक कुर्सी दरमियान में रख। सारी जिंदगी जनाब फिजा कहती रही काश मैं 18 रमजान को अली से यह सवाल न करती, क्योंकि मैंने अली को 19 को इतना तड़पते हुए नहीं देखा जितना अली मेरे सवाल पे तड़पा। हाथ बांध कर जनाब फिजा कहती है मौला आपके 9 बेटे इधर बैठेंगे, 9 इधर, जल्दी कर रहा हूं, दरमियान में आप खुद बैठेंगे। फिजा कहती है मैंने कहा आप बैठेंगे। अली मातम करके कहते हो मैंने नहीं बैठना, उसे पैगाम दे जो मेरे सामने कुरान नहीं पढ़ती, उसे कहे तेरा बाबा कह रहा है मुझे भाइयों के दरमियान बैठ के दिखा। थोड़े धियां दे पर्दे होवन जेड़े बुजुर्ग सिर दा मातम करन लग गए। खुदा दा वास्ते जाफरी, डॉक्टर अकबर मौला दा वास्ते ने हौसला करना। अगली गल बड़ी औखी, मौला आपको सेहत दे। मैं आपके मातम के जज्बात से डर गया। अली फरमाते मेरी बेटी ज़ैनब आलिया से कहे तेरा बाबा कह रहा है मुझे भाइयों के दरमियान बैठ के दिखा, जो पीछे बैठे हो मजलिस का हिस्सा, लेकिन आपकी है वाजिब है कि यहां तक आवाज आ जानी चाहिए जो पर्दे में तशरीफ फरमाए। फिजा कहती है मैं अली का पैगाम लेकर उस हुजरे की तरफ गई जिस हुजरे में ओ मैं सदके जावा जनाब ज़ैनब कुरान की तिलावत में मसरूफ थी। मेरे चेहरे को देखा आलिया ने, अम्मा क्यों परेशान हो? फिजा कहती है मैंने रो पड़ी। अम्मा रो रही हो? मैंने कहा ज़ैनब बात ही ऐसी है। अम्मा हुक्म। बीबी कहती है वो सामने देखो ना पर्दे से कुर्सियां लगी हुई हैं। हाँ अम्मा मेरे भाई बैठेंगे, मेरे बाबा बैठेंगे। फिजा कहती है मैंने मातम करके कहा तेरे भाई तो बैठेंगे लेकिन तेरे बाबा ने नहीं बैठना, जो दरमियान में ऊंची कुर्सी पड़ी है। अम्मा तो फिर कौन बैठेगा? फिजा कहती है यही तो पैगाम तेरे बाबा का लेके आई हूं, तेरा बाबा अली कह रहा है मुझे भाइयों के दरमियान बैठ के दिखा। ज़ैनब बीबी ने कुरान बंद करके तड़पना शुरू किया, हाथ बांध के कहती अम्मा मेरे बाबा से कहो मुझे इमाम बन के हुक्म न दे। अम्मा मैं मर सकती हूं, मैं कैसे बैठूं भाइयों के दरमियान? जो पहुंच गए हो वो मातम सर का कर रहे हैं। फिजा कहती है मैंने बीबी ज़ैनब का पैगाम अली को दिया, अब अली का अमामा बिला तशबीह गले में करो दुआ, इसी जुमले पे जाफर मर जाए या तुम्हें पर्दे वाली बीबी है कि खैरात दे। मैं अपनी जवानी मेरे बच्चों तुम्हारी है पे लगाई है, या मैं मरांगा या तुसी है करोगे। एक दुआ अली दी थी कबूल करनी है। गले में अमामा बिला तशबीह अली के बेटी के दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से हुसैन की गरीब बहन ने पूछा कौन? बेटा मैं तेरा बाबा अली। नहीफ और आहिस्ता आवाज से बोली बाबा हुक्म। बेटा वो मैंने फिजा के हाथ पैगाम भेजा था। बीबी ने कहा बाबा मैं मर जाऊंगी, भाइयों के दरमियान नहीं बैठ सकती। जो जुमला अली ने कहा चिट्टी दाढ़ी आले हो तुसी समझना है। अली कहते ज़ैनब हो सकता है आज के बाद तेरा बाबा तुझे कोई काम न बताए, बाबा की आखिरी हसरत समझ के पूरी कर दे।
جو ہاتھ سر پہ چلے گئے ہیں ان ہاتھوں کو بی بی نے خیرات عطا کر دی. اللہ اکبر. کیا روحانیت والا ذکر ہو گیا یار. بس ختم ہوگی, 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. بی بی زینب نے پردے سے ہاتھ باندھے بلا تشبیہ. بابا پھر ایک اپنی منواؤ ایک میری. اب میں کیسے سمجھاؤں؟ بی بی کا پردہ. بیٹا حکم کرو, آپ کی کون سی مانوں؟ بی بی کہتی ہے بابا پھر میری یہی مانو کہ جب تک میں اپنے حجرے سے کرسی تک پیدل چلوں نا, میرا کوئی بھائی حجرے سے باہر نہ آئے. تھکے ہوئے بندے کا میں کیسے کہوں کہ ہے کر. بابا زینب بھائیوں کے سامنے پیدل نہیں چل سکے گی. ذرا منظر شام میں لے جا, پھر تجھے پتا چلے جو بھائیوں کے سامنے نہیں چلتی تھی وہ 5-5 لاکھ بے غیرتوں کے مجمع میں پیدل چلتی رہی. حوصلہ کری سید, حوصلہ کرنا میرا سردار. علامہ دربندی کہتے علی نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا جب تک میری عالیہ صحن میں پیدل چلے میرا کوئی بیٹا اپنے حجرے سے باہر نہ آئے. دربندی کہتے حسرت بھائیوں کی بھی تھی کہ ہم اپنی بہن کو پیدل چلتے ہوئے دیکھیں. بھائیوں نے اپنے اپنے حجرے کے دروازے کے جھروکے سے بہن کو پیدل چلتے ہوئے دیکھنا شروع کیا. اٹھ کے یا مجھے مار یا خود سر پہ ہاتھ مار. ختم ہو گیا میری پڑھائی. بی بی نے پہلا قدم اٹھایا, حسن کی نگاہ پڑی. بہن کا قدم دیکھ کر حسن کہتا ہے سبحان اللہ. دوسرا قدم اٹھایا, حسین کہتا ہے ماشاءاللہ. تیسرا قدم اٹھایا, حنفیہ کہتا ہے سبحان اللہ. بی بی چلتی آئی, بھائی تسبیحیں پڑھتے ہیں. جعفر کہتا ہے سبحان اللہ. حمزہ کہتا ہے ماشاءاللہ. اون کہتا ہے سبحان اللہ. عمران کہتا ہے ماشاءاللہ. یحییٰ کہتا ہے سبحان اللہ. کوئی تو درد ہوگا جو آپ ہاتھ سر پہ ماریں گے. 16واں قدم زینب نے اٹھایا, المو والے عباس کی نگاہ پڑی. عباس نے امامہ پھینک کے ماتم کر کے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین سے کہتا ہے اسے پیدل نہ چلو, اور اسے پیدل چلنا نہیں